کرتے ہیں اس کے اندر 3 کوالٹی ہونا چاہیے. کتنی کوالٹی؟ 3 کوالٹی. سب سے پہلے اگر آپ نے زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں آگے جانے کامیاب ہونے تو سب سے پہلے جو کوالٹی ہے آپ کا یہ جو مائنڈ دماغ اس کو بالکل ٹھنڈا رکھے. کیا رکھے؟ اس میں ایسا ٹھنڈا رکھے اس میں برف کا کارخانہ ٹائپ کا لگا دے. کیا لگا دے؟ بالکل غصہ. آپ جس فیلڈ میں بھی ٹاپ پہ جائیں گے تو لوگ آپ کو کیا کرے گا؟ لائک کرے گا. کیا کرے گا؟ دوسرا چیز ایک لیڈرشپ کی کوالٹی. اگر آپ نے جس فیلڈ میں بھی کامیاب ہونے تو آپ کا جو زبان ہے اس کو بالکل میٹھا رکھے. کیا رکھیں؟ اس میں آپ جیسے میٹھا جیسے گڑ کا کارخانہ لگا دیں. پھر تیسرا چیز جو ہے نا اگر آپ نے کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونے ٹاپ پہ جانے تو اپنے پاؤں کو گرم رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ دن رات محنت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ دن رات محنت کریں. انشاءاللہ ایک دن آ جائے گا آپ بھی زندگی میں کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے اور ٹاپ پہ جائیں گے. کیونکہ اگر آپ جب پوسٹ میں جائیں گے آپ نے ایک اچھا افسر بننا ہے تو جب آپ کے اندر یہ کوالٹی ہو جائے تو لوگ زیادہ آپ کو لائک کرے گا. کیونکہ آپ ایک لیڈر بنیں گے آپ نے لوگ کو لیڈ کرنا ہے اور اپنے ٹاپ پہ جانا ہے. تو جب آپ اسمائلنگ فیس سے ٹھنڈی دماغ سے آپ اپنے زندگی کا ڈیسیجن لے لیں تو سمجھو کہ آپ ایک اچھا لیڈر ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گرم دماغ سے اور آپ فضول مطلب آپ نے منہ بنائے ہوتے ہیں اور مطلب آپ کا باڈی لینگویج ٹھیک نہیں ہے اور آپ زندگی میں ایسے ڈیسیجن لے لیں تو آپ اس زندگی میں کیا ہو سکتے ہیں؟ ناکام ہو سکتے ہیں. تو کوشش کریں سب سے پہلے اپنے پورا باڈی لینگویج کو بالکل اوکے کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیونکہ آپ جس ادارے میں بھی چلا جائیں جس فیلڈ میں بھی چلا جائیں سب سے پہلے آپ کو پرسنالٹی کو دیکھا جاتا ہے. کیا دیکھا جاتا ہے؟ پرسنالٹی کو. تو 2 چیزیں آپ کے اندر ہونا چاہیے. اگر آپ کی پرسنالٹی کے وائز سے اگر آپ نے ایک اچھا لیڈر بننا ہے اور ایک اچھے کوالٹی اپنا اندر پیدا کرنا ہے ٹاپ پہ جانا ہے کامیاب ہونے تو آپ لوگ کے اندر 2 چینج آنا چاہیے. کتنا چینج ہو؟ 2 چینج. اس میں پہلے نمبر پہ ہے اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل چینج. کون سا چینج ہے؟ ایکسٹرنل چینج. دوسرے نمبر پہ ہے انٹرنل چینج. یہ 2 چینج آپ کے پاس آپ کی زندگی میں لازمی ہونا چاہیے. سب سے پہلے انٹرنل چینج ہے. انٹرنل چینج اندر کی تبدیلی ہے. آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اندر کو تبدیل کرنا ہے. انٹرنل چینج میں سب سے پہلے آتے ہیں آپ کے اخلاق. کیا آتے ہیں؟ ڈائری پہ نوٹ کریں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا آپ لوگ کا کام آ جائے گا. سب سے پہلے نمبر پہ کیا آتے ہیں؟ اخلاق انٹرنل چینج میں. دوسرے نمبر پہ ہے آپ کے مائنڈ. اپنے مائنڈ کو انٹرنل چینج میں یہ انٹرنل چینج کا حصہ ہے. اپنے مائنڈ کو بالکل ٹھنڈا رکھنا ہے. کیا رکھنا ہے؟ پھر آپ کا زبان بالکل میٹھا ہونا چاہیے. یہ بھی انٹرنل چینج میں آتے ہیں. آپ کا اخلاق بالکل اوکے ہونا چاہیے. آپ کا الفاظ بہت کمال کے ہونا چاہیے تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ ناراض ہونا ہو جائے. پھر آتے ہیں ایکسٹرنل چینج. ایکسٹرنل چینج میں سب سے پہلے آتے ہیں آپ کا ڈریسنگ. کیا آتے ہیں؟ ڈریسنگ. اگر آپ لوگوں نے واقعی ایک نمودار انسان بننا ہے ایک کامیاب انسان بننا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ کا ڈریسنگ وی آئی پی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ وی آئی پی ہونا چاہیے. اپنا ڈریسنگ کو برابر کریں اپنا ڈریسنگ کو بالکل اوکے کریں. پھر اس کے بعد دوسری نمبر پہ آتے ہیں آپ کا شوز. کیا آتے ہیں؟ شوز. آپ جو ڈریسنگ کرتے ہیں وہ ڈریسنگ کے ساتھ بالکل آپ کا شوز میچ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ میچ. ماشاء اللہ آپ ساروں تو کمال کر دیا ہے آپ لوگوں نے. شوز پہننا چاہیے. تیسرا شوز جو شوز آپ پہنتے ہیں اس کے ساتھ آپ جو جراب استعمال کرتے ہیں وہ جراب بھی بالکل میچ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ میچ ہونا چاہیے. چوتھے نمبر پہ ہے آپ کا بالوں کا سیٹنگ. آپ جس جگہ بھی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں جس فیلڈ میں بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی ظاہری شکل کو دیکھا جاتے ہیں. آپ نے بالوں کا سیٹنگ بالکل برابر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ رات مطلب دن 10 بجے اٹھ جائیں اور اٹھنے کے بعد آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں آپ نے مطلب کیا سیٹنگ کیا نہیں ہے آپ نے کنگھی کیا نہیں ہے اور آپ جاتے ہیں انٹرویو کے لیے اور آپ کہتے ہیں یار میں انشاءاللہ ایک اچھا افسر بنوں گا. کیا بنوں گا؟ ایسا نہیں ہوتے. تو آپ نے بالوں کا سیٹنگ بالکل اوکے کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اوکے کرنا ہے. پھر اس کے بعد اب تو چہرہ ہے اس کو بالکل اوکے کرنا ہے. اگر آپ شیونگ کرتے ہیں تو روزانہ صبح سویرے شیونگ کیا کریں. اگر آپ شیونگ نہیں کرتے ماشاءاللہ آپ نے سنت رکھی ہے داڑھی رکھی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو بھی روزانہ کنگھی کیا کرے. کیا کیا کریں؟ کنگھی کیا کریں. پھر 5 نمبر پہ آتے دانت. دانت کو روزانہ برش کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ رات سونے سے پہلے بھی آپ نے برش کرنا ہے اور صبح ناشتہ کرنے کے بعد بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ برش کرنا ہے. اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اس میں. صبح ناشتہ کرنے سے پہلے برش کرتے ہیں اس کے بعد جب ناشتہ کرتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے پورا دن گھومتے پھرتے تو وہ دانت اتنا خوبصورت نظر نہیں آتے. تو کوشش کریں صبح سویرے آپ جو بھی کھاتے ہیں جو بھی ناشتہ کرتے ہیں صحیح کھائے. کھانے کے بعد آپ لوگوں نے برش کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ وجہ کیونکہ جو آپ کا دانت ہے یہ سفید نظر آنا چاہیے. آپ جب بھی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں
جب بھی اپنے ٹاپ پہ جانے ایک چیز کو لیڈ کرنا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ اسمائل کرتے ہیں تو دانت نظر آتے ہیں. کیا نظر آتے ہیں؟ دانت اگر آپ کا خوبصورت ہو تو کہتے ہیں یار بندہ کمال ہے, کیا ہے. لیکن اگر آپ کا دانت خوبصورت نہیں کہتے یار بندہ ویسا سادہ بندے ہے, بندے ویسے فضول بندے, یہ بندہ آگے جانے کے لیے قابل نہیں ہے. پھر اس کے بعد ناخن, ہاتھوں کا ناخن, اس کو بالکل صاف رکھا کرے. ہفتے میں لازمی ایک مرتبہ اپنے ناخن کا کٹنگ کیا کرے. کیا کرے؟ کٹنگ کیا کریں. تو یہ آپ لوگ کیا ہے ایکسٹرنل چین میں یہ ایک روٹین بنا دیں, ڈیلی کا کیا بنا دیں. یہ نہیں کہ آپ افسر بنیں گے تو یہ کریں گے, نہیں نہیں, اس سے پہلے آپ نخری شروع کریں. آپ اپنا پرسنالٹی, اپنا پورا باڈی لینگویج کو بالکل اوکے کریں تو انشاءاللہ ایک دن آ جائے گا جب آپ تیار ہو جائیں گے تو رب کے تیار ہوا یہ واقعی بندہ تو پابندی والا بندہ ہے, واقعی بندہ انٹرسٹڈ بندہ ہے, واقعی یہ بندہ رول ریگولیشن کو فالو کر سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں. تو جب آپ کے لیے وسائل پیدا ہو جائے گا, آپ ٹرائی کریں گے تو ایک دن آ جائے گا آپ بھی زندگی میں کیا ہو جائیں گے, کامیاب. لیکن دنیا میں صرف 20% لوگ کامیاب ہیں اور اس دنیا میں 80% لوگ ناکام ہیں. ایک بکس اس کے اوپر لکھا گیا, سروے کیا گیا کہ جو 80% لوگ ناکام ہیں, یہ کیوں ناکام ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے. تو پتہ چلا کہ جو 80% لوگ ناکام ہیں یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ ٹرائی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ٹرائی کرتے ہیں. جب گر جاتے ہیں, ناکام ہو جاتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں, بس کہتے ہیں یار یہ دنیا میرے لیے نہیں ہے. کہتے ہیں جو کامیاب لوگ ہیں وہ زندگی میں ایک مرتبہ ٹرائی کرتے, گر جاتے, پھر ٹرائی کرتے, پھر گر جاتے, پھر ٹرائی کرتے, پھر گر جاتے, پھر ٹرائی کرتے, پھر گر جاتے. اس ٹائم تک وہ کام نہیں چھوڑتے جب تک اس کے ٹاپ تک نہ پہنچے. اگر آپ لوگ اسٹڈی کریں ایڈیسن کو, عام سے انسان تھا, سبزی پروش تھا, گھر والوں نے اس کو نکال دیا کہ بیٹا آپ زندگی میں بڑا آدمی نہیں بن سکتے ہیں, آپ جا کے فروٹ بیچا کرے, سبزی بیچا کرے, ٹماٹر بیچا کرے, آلو بیچا کرے. کہ ایڈیسن نے ایک دن سبزی بیچ دیا, 2 دن سبزی بیچ دیا, 2 دن کے بعد اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے آئیڈیا ڈالا کہ یار یہ جو سبزی والا کام ہے یہ میں کب تک کروں گا. چلو ایک دن بندہ کرے گا, 2 دن کرے گا, مہینہ کرے گا, سال کرے گا, لیکن اس سبزی بیچنے کی وجہ سے میرا نام, میرے عزت میں بہتری نہیں آ سکتے. تو کہتے اس ایڈیسن نے ایک سوچ کیا, سوچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں آئیڈیا ڈالا. آئیڈیا یہ ڈالا کہ میں نے پورے دنیا کو روشن کرنا ہے. کہتے جب اس نے گھر میں والدین کے سامنے بیٹھ کے یہ بات ڈسکس کیا کہ آپ کا بیٹا ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں کہ جب دنیا میں نبی ہوگا لیکن پھر بھی لوگ اس کے مثالیں دیا کرے گا. تو والدین نے بولا بیٹا کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں. اس نے بولا کہ میں نے دنیا کو روشن کرنے. والدین نے بولا پاگل, ہم غریب لوگ ہیں, اتنا بڑے بڑے باتیں کرنے والا آپ نہیں ہے, آپ اتنا بڑے بڑے باتیں نہیں مت کیا کریں. کہتے کہ جب دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کہ انشاءاللہ میں نے دنیا کو روشن کرنا ہے, ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہوں. کہتے کہ دوستوں نے پاگل ڈکلیئر کیا کہ پاگل آپ دنیا کو روشن کریں گے. کہتے اس انسان نے تارے جوڑتا تھا, ایک کمرہ بنا دیا, اس کمرے میں سوتا بھی تھا اور ساتھ تارے جوڑتا تھا. کہتے اس علاقے کے لوگ جب اس کے پاس آتے تھے کہتے ایڈیسن کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں. تو ایڈیسن بولتا تھا کہ میں ایک ایسا کام کروں گا کہ دنیا کو روشن کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تو لوگ دوست سے سوال کرتے تھے کیا آپ سورج بنا دیں گے, اس نے کہا نہیں. کیا چاند بنا دیں گے, اس نے کہا نہیں. کیا ستارے بنا دیں گے, اس نے کہا نہیں. تو بولے کون سے ایسے چیز بنائیں گے, یہ 3 چیز ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے دنیا روشن ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کون سے ایسے چیز بنا دیں گے جس کی وجہ سے رات کو آپ نے روشن کرنے, دن کو روشن کرنے, پورا دنیا کو روشن کرنے. تو کہتے ایڈیسن نے بولا کہ میں ایک چھوٹا بلب ایجاد کروں گا, چھوٹا سا چیز ہوگا, لیکن اس کی وجہ سے لوگ رات کو اسٹڈی بھی کرے گا, لوگ رات کو گھوما پھرا بھی کرے گا, لوگ راتوں کو بزنس کی میٹنگ بھی کیا کرے گا, لوگ راتوں کو بھی کام کاج کیا کرے گا. کہتے کہ دوست نے بولا کہ پاگل اب فضول کام کے پیچھے پڑا ہے, اپنے دیاڑی کرے, اپنے سبزی بیچا کرے. کہتے ایڈیسن نے بولا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک بار دی ہے, اس ایک بار دیا ہے زندگی میں کوئی ایسا کام میں نے کرنا ہے تاکہ میرے آنے والے نسل بھی خوشحال ہو جائیں اور لوگ میرے مثالوں دیا کریں. کہتے ایڈیسن نے ایک تجربہ کیا ناکام, دوسرا کیا ناکام, تیسرا کیا ناکام, 100 تجربے کیا لیکن ایڈیسن کیا ہو گیا, ناکام ہو گیا. کہتے دوست اس کے پاس آئے, اس کو محنت کرنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کا پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہیں, پلیز جس کام کے پیچھے آپ پڑے ہیں 100 تجربے کیا لیکن آپ ناکام ہو گئے, اس کو چھوڑ لے. لیکن ایڈیسن نے بولا کہ نہیں, میرا سارا زندگی بھی چلا جائے پھر بھی میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, یہ ڈریم اچیو کرنا ہے, میں نے ٹاپ پہ جانا ہے, کامیاب ہونا ہے, اس مشن میں نے کامیاب ہونا ہے. کہ ایڈیسن نے 999 تجربے کیا اور 999 تجربے کے بعد جب اس نے 1000 تجربہ کیا تو اس ایڈیسن نے وہ بلب روشن کر دیا. اس پورے علاقے میں لوگ کمرے کو دیکھتے, کمرے میں روشنی ہے, پورے علاقے والا لوگ آیا, پتہ نہیں کیا کچھ ہوا, چاند گر گیا, ستارہ گر گیا زمین پہ, یا سورج گر گیا جہاں پر روشنی کدھر سے نظر آ رہے ہیں. تو کہتے جب لوگ آتے تھے ایڈیسن سے سوال کرتے یہ کیا ہے, انہوں نے کہا یہ وہی کام ہے جس کے پیچھے میں نے 950 مطلب 999 تجربے کیا لیکن میں ناکام ہو گیا. آج وہی ایڈیسن ایک کام کیا لیکن اس کے پیچھے ایک محنت تھا. اگر وہ ایڈیسن
ایک بار فیل ہو کے گھر میں بیٹھ جاتا یا 100 بار فیل ہو کے گھر میں بیٹھ جاتا تو اس ایڈیشن کی وجہ سے آج کے لیے اتنا بڑا کام نہ ہوتا. تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. پہلے پلاننگ ہوتی ہے, پہلے سوچ ہوتی ہے اور جذبہ ہوتا ہے. اگر آپ ایک جذبے کے تحت کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, شوق کے تحت کہ میں کروں گا اور میں نے اچیو کرنا ہے, تو انشاءاللہ وہ اچیو ہو جائے گا. تو یہاں جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں, پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کی تیاری کے لیے آتے ہیں, تو یہاں میں نے مکمل ہر حوالے سے تیار کراتے ہیں تاکہ وہ اچھے پائلٹ بنیں, اچھے آرمی آفیسر بنیں, نیوی میں جائیں. اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہمارے جو انسٹرکٹر ہیں سر علی ان کو تیاری کروا رہے ہیں. فزیکل حوالے سے خود بھی ماشاءاللہ بہت فٹ ہیں اور ان کو بھی فٹ کر رہے ہیں. تو ان کے قریب جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کیسے یہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ ایکسرسائز کرنے میں بزی ہیں. قریب چلتے ہیں ان کے. The best exercise which will not only strengthen your core area but also strengthen all of the upper body posture of your body. This is one of the best strength exercises. Okay, you have to make about 5. And can I stand? No, yes you can stand. Okay, so as you have done your first round, try to do the second round exactly at the same procedure of the first round. Understand? One group will do the frog running from here to there and complete at least 5 reps. والحمدللہ رب العالمین. جی بیٹا, کوئی کویشچن ہو سر سے پوچھ سکتے ہیں, کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ کویشچن کوئی بھی تو آپ. اور سر تھوڑا سا آپ نا کائنڈلی ان کو صفائی کے بارے میں بتائیں سر. اس صفائی تو ماشاءاللہ نصف ایمان ہے. تو سر سب سے بڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا ڈر. جب سر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے گا نا, پھر ہر چیز سے بندہ ڈر جائے گا. صفائی تو بہت بڑی چیز ہے. پھر زبان بھی نہیں کھلے گی, آنکھ میں نہیں جھپکے گی سوائے اللہ کے حکم کے. جب اللہ کا ڈر بندے کے دل میں آ جائے گا تو ہمیں سبحان اللہ اللہ عز و جل کا ڈر اپنے دلوں میں مزین کرنا ہے اور اللہ کی محبت بھی مزین کرنی ہے. سب سے بڑھ کے ڈر اللہ ہی کا ہونا چاہیے اور سب سے بڑھ کے محبت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. جتنے بھی اعمال ہم پرفارم کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے. دکھاوا ریاکاری ہے تو شرک کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا. جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا, دکھاوے کی قربانی دی, دکھاوے کا کوئی نیک عمل بھی کرو گے, شہید بھی ہو جاؤ گے دکھاوے کے لیے, وہ بھی شرک میں کنسیڈر ہوگا. جنت تو بڑی دور کی بات ہے. یعنی ریاکاری سے بچنا ہے, دکھاوے سے بچنا ہے, اللہ کے لیے عمل کرنا ہے. بندوں کو نہیں دیکھنا کہ موڈ سوئنگز کیسے ہیں, میں اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی عزت بیچ دوں, اللہ کو نافرمانی کر دوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دوں چند ٹکوں کے لیے اور چند دنیا کی بینیفٹس کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اور اس کے رسول کو سپیریئر سب سے اوپر رکھا جائے گا, پھر نیچے باتیں ساری ہوں گی. سبحان اللہ. یہ ٹینشن صاحب سارے عمال صحیح ہو جائیں گے ہمارے. صفائی تو چھوٹا سا عمل ہے, باقی ساری بھی لائنیں سیدھی ہو جائیں گی صرف جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو حکم کو فوقیت دیں گے. اس سے آگے فوقیت نہیں دیں گے. نفس کہتا ہے یہ کام کر, شیطان دل میں وسوسہ ڈالے گا یہ کام کر. نفس ہمارا کہے گی دنیا کی محبت بھی ہے, مال کی محبت بھی ہے. بیسیکلی نفس ہمارا اور شیطان یہ دو دشمن ہیں بہت بڑے, جو دنیا کی محبت کو مزین کرتے ہیں ہمارے دلوں میں کہ یار کتنی پیاری چیز ہے, یہ گاڑی چاہیے, یہ چیز چاہیے, فلاں چیز چاہیے, فلاں مزہ ہونا چاہیے, گھر اچھی جگہ پہ ہو, اور یار یہ چیزیں ہیں, یہ چاہیے ہم کو, سب کو اللہ تعالیٰ سب کو دے. پر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے نیچے رہ کے کہ دھوکے فراڈ ٹھگیوں میں نہ پڑ جائیں ہم, کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے کرتے ہم دوزخ تک نہ پہنچ جائیں. چند دنوں کی زندگی ہے, 100 سال سے زیادہ نہیں بندہ آج کل جی رہا. تو آخر میں کیا ہوتا ہے, ہم اپنے ہاتھوں سے گھڑیاں بھی اتار لیتے ہیں ان بندوں کی اور قبر میں خالی کفن پنا کے پہنچا دیتے ہیں. بے شک اس کا $1 ملین اکاؤنٹ پڑا ہو, کسی کام کا نہیں ہے اس کے. کیوں؟ ساروں نے جانا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اور یہ جب موت والا جملہ بندے کے ذہن میں رہے گا وہ خوش رہے گا, یار مرنا تو ہے, جنت بھی ہے, اللہ بھی ہے. یہ ایمان پیدا کرنا ہے ہم نے کہ اللہ بھی ہے, موت بھی ہے, یقین بھی ہے,
اور جنت بھی ہے. جب یہ ایمان ہی ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو پاتا پوری زندگی میں, ہمیں یہ ڈاؤٹ رہتا ہے دماغ میں, شیطان بلا دیتا ہے, لیکن ڈاؤٹ نہیں رہتا, بلا دیتا ہے کہ کوئی نہیں گل جو تم مراں گے ادو دیکھاں گے. ایسا نہیں ہوتا. بندے کو موت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. تو میرے سامنے کتنے بندے, ہم نے اپنے ہاتھوں سے, میرے والد صاحب وہ تو 2004 میں, تو ہمیں پتہ ہے اپنے والد صاحب کو جب اتارے تھے ہمیں کیا تکلیف ہو رہی تھی اس وقت کہ یار یہ تو ہمارا باپ ہے, وہ بھی چلا گیا, ہم نے بھی کسی دن جانا ہے. کتنے رشتہ دار ہمارے, اکثر ہم ماں کو, والدہ کو یا کسی کے فوت ہو گئے ہیں, بہن بھائیوں میں سے دادا نانا, تو وہ فوت ہو, بندہ سوچتا نہیں ہے کہ یار یہ بندے چلے گئے ہیں, کدھر چلے گئے ہیں یہ, تو کیا انہوں نے ادھر سے کمائی کیا کی ہے. ہم اس لیے تو چاہتے ہیں کہ ان کے بھی معاملات صحیح ہو سکے, ہمارے بھی صحیح ہو جائیں. ہم کس گمان کے اوپر زندگیاں بسر کر رہے ہیں, اور گمان حقیقت کے معاملے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. قرآن کریم میں آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں, انسان ہوں یا جن ہوں, ان کی اکثریت گمان کی پیروکار ہے. حقیقت پہ بلڈ اپ نہیں کیا انہوں نے, اپنے عقیدوں کو, نظریات کو, اپنی زندگیوں کو. جی سر اس میں یہ ہے کہ انٹرویو کے دوران ہم کنفیوز نہ ہوں اور ثابت قدم رہ کے انٹرویو کے کوشچنس کے آنسرز کریں. یہ وقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈٹ کے کھڑا ہو. ہمت نہیں ہارنا بھائی, مت چھوڑے کسی چیز کو, مت ہمت ہارے. آخری پوائنٹ, کوئی بات نہیں, اگر اس مرتبہ نہیں ہوئے تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم, ٹھیک ہے نا. یہ کیا شعر ہے, اس کے اوپر جو ہے میں اس کی آپ کی پریپریشن ٹپس کو ختم کرنا چاہوں گا کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ جو دیکھیں, اس دن میں ایک چیز سن رہا تھا, وہ ایک بک ہے جو کہ ہے رچ ڈیڈ ورسز پور ڈیڈ. اس کے اندر وہ یہ بتاتا ہے کہ جو رچ ڈیڈ ہوتا ہے, جو اپنے بچوں کو بیسیکلی وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کیسے جو ہے ایک اچھا جو ہے وہ دنیا کے اندر مقام حاصل کر سکتے ہیں, کیسے جو ہے اپنی جو ورلڈلی لائف ہے اس کو بہتر بتا سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو ایک رچ ڈیڈ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہتا کہ بیٹا آپ ناکام ہو گئے ہیں, یو آر فیلڈ. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یو آر فیلڈ. ہی نیور یوز دا ورڈ فیلڈ. وہ اس کو کیا کہتا ہے, سن یو گاٹ دا ایکسپیرئنس. سمجھ آئی؟ بیٹا آپ نے تجربہ حاصل کر لیا. وہ یہ نہیں کہتا تم ناکام ہو گئے, وہ کہتا بیٹا آپ نے تجربہ حاصل کیا. تو لہذا اگر رہ بھی جاتے ہیں تو بیٹا آپ ناکام نہیں ہوئے, آپ نے ایک تجربہ حاصل کر لیا ہے. دس ایکسپیرئنس ول انشاءاللہ بینیفٹ یو فار سم ویئر ایلس. کسی اور جگہ پہ آپ کو یہ ضرور بینیفٹ کرے گا, ٹھیک ہے. دیکھیے جی, اگین یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے امپورٹنٹ ہیں. یہ دوسرے لحاظ سے جو ہے پریپریشن ہے کہ آپ ٹائم کے اوپر آئیں, کام اور ریلیکس رہیں. اپنے سی وی کے بارے میں تو جانیں نا, ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے میٹرک کب کیا ہے, اور آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ سر پتہ نہیں 2014 میں کیا, 15 میں کیا, 16 میں کیا, بھول گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں واٹ از یور رول نمبر ان میٹریکولیشن. میں آپ سے پوچھتا ہوں, سب کو پتہ ہے آپ کا میٹرک کا رول نمبر کیا ہے؟ آپ بتائیے. یہ جو سب سے آخر میں بیٹھیں گے یہ جی 35102. آپ کا ایف ایس سی کا رول نمبر 14706. گڈ. پتہ نہیں آپ مجھے ٹھیک ہے کہ غلط ہے, لیکن گڈ, آپ نے اتنا کانفیڈنٹلی بتایا. یہ چیزیں جو ہے اپنی جو سی وی ہے اس کے متعلق آپ کو پتا ہو. پریپریشن ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا, پریکٹس ہم نے ڈسکس کر لیا. ڈونٹ پین, ٹھیک ہے. پلان یور آؤٹ فٹ, فالو اپ آفٹر دا انٹرویو. اگین فالو اپ یہاں پہ آرمی کی اتنی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ جو بھی ہوں گے وہ آپ کو بتا دیں گے. جی اب یہ دیکھیں جی, یہ امپورٹنٹ کوشچنس ہیں جو کہ اکثر وہ پوچھتے ہیں, یہ نوٹ کر لیں بے شک.
نہیں اس طرح نہیں بیٹا, ڈاج نہیں کرنی, ویڈیو میں سب کچھ آ رہا ہے, ڈاج نہیں کرنی, ٹھیک ہے. فارگیٹ اباؤٹ یور جم, جم سے ہم چھوڑ دو. اچھا یہ سب سے بڑا جم یہ ہے, مٹی کے ساتھ کرنا ہم نے پیار. چلو Take your position. Go apart from it. Take some space between each other. Legs and you have to start your running again. Until the don't complete the 5 reps, you have to remain in plank position. On your marks. 1, 2, 3 and go. Run. Go into plank position. cut your smile.